میں دنیا میں کیول اسلام سے لڑ رہا ہوں، دھرتی سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس دھرتی سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے دل میں خود کو خدا منوانے کی خواہش لے کر ایک شخص کئی سال پہلے اس زمین پر اور بھی آیا تھا، اور اس شخص کو ہم لوگ نمرود کے نام سے جانتے ہیں۔ اس پوری زمین کی دنیا پر اس ایک انسان کی حکومت تھی، وہ ایک ہی بادشاہ تھا اس پوری زمین پر، اس کے آگے کوئی دوسرا بادشاہ نہ تھا۔ اس کی آرمی اتنی بڑی تھی کہ اگر آج کی کسی مضبوط کنٹری کی آرمی اس کی آرمی کے سامنے کھڑی کی جائے تو وہ آرمی آٹے میں نمک کے برابر دکھائی دے گی۔ نمرود کے پاس جو خزانہ تھا، اس خزانے کا اندازہ آج کے جدید دور کے سائنسدان یہ حساب نہیں لگا سکتے کہ نمرود کے پاس کتنا خزانہ تھا۔ اس کے ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، جانور، زمینیں، ہتھیار، اس کے پاس کتنا کچھ تھا، اس کا اندازہ لگانا لگ بھگ ناممکن ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کی تکمیل ہوئی، لیکن وہ جو مالک دو جہان ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اس کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ وہاں پر ریحان، سبزے اور شگوفہ کے پودے، ایک باغات لگا دیا گیا۔ وہاں پر شری چشمہ جاری کر دیا گیا۔ ایک فرشتے جن کا نام رضوان تھا، وہ آپ کے لیے جنت سے بہترین لباس لے کر آئے اور آپ کو پہنایا گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کے لیے روز جنت سے بہترین لذیذ کھانے لایا کرتے تھے۔ اور یہ سب کچھ کہاں ہو رہا تھا؟ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس آگ پر جو نمرود نے لگانے کے لیے کتنے ہفتوں تک ایک بڑے سے میدان میں لکڑیاں کاٹ کر جمع کری، اور اتنی لکڑیاں جمع کی کہ اس اتنے بڑے میدان میں 1 انچ زمین تک نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس آگ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا آرام دہ دن، اتنے سکون بھرے دن کبھی نہیں گزارے جتنے میں نے اس وقت اس آگ پر گزارے۔ خیر، نمرود ہمیشہ اپنے محل کی اونچی سطح پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا رہتا اور بڑا حیران ہوتا، اور اسے یہ ڈر لگا رہتا کہ اگر ابراہیم کے خدا نے اسے زندہ زمین پر دوبارہ اتار دیا تو میری سلطنت کا کیا ہوگا، میرا خود کا کیا ہوگا۔ یہی پریشانی کا عالم وہ اکثر اپنے لوگوں کے سامنے بھی بیان کرتا، تو اس کے لوگ اسے تسلی دیتے اور کہتے کہ وہ آگ اتنی خطرناک آگ لگائی ہے کہ اگر اس میں بڑے سے بڑا لوہا ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل کر پانی ہو جائے، ناممکن ہے کہ کوئی اس آگ سے زندہ بچ کر نکل آئے۔ خیر، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 سے 50 دنوں تک اس آگ میں رکھا، اس گلزار میں رکھا جو کہ ٹھنڈی آگ تھی۔ جب وہ آگ ریت کا ڈھیر ہو گئی، راکھ بن گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے آئے اور آپ نے دوبارہ سے دین کی تبلیغ دینا شروع کر دیا۔ نمرود نے جب یہ سنا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 دن کی مہلت مانگی، اور وہ 3 دن تک سوچتا رہا، جس پر اس کے وزیروں نے کہا کہ کیا سوچ رہا ہے؟ اتنے سالوں تک تو خود کو خدا منواتا ہوا آیا ہے، اب اتنے سالوں کے بعد تو خود کسی اور خدا کی عبادت کرے گا۔ سوچ ہمارے لیے یہ کتنا شرم کا مقام ہوگا جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ ایک خدا خود کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگ گیا ہے۔ جس پر نمرود کو غصہ آیا اور نمرود دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور جنگ کا اعلان کیا اور کہا کہ میں خود خدا ہوں، میں تمہارے خدا کی عبادت نہیں کروں گا۔ اگر تمہارے آسمانی بادشاہ کے پاس کوئی فوج ہے، اس کے پاس کوئی لشکر ہے، تو لے آؤ میرے لشکر کے سامنے، تو ہو جائے گا مقابلہ۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا فرمائی، اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ کہہ دو نمرود سے
کہ آسمان کا لشکر اللہ کی فوج تیار ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 دن کا وقت درکار کیا اور اس 3 دنوں میں اس نے 1 لاکھوں کی فوج بنائی۔ اس نے جدید ہتھیار بنائے، اپنی پورا خزانہ لگا دیا یہ سب کرنے میں۔ چوتھے دن جب وہ لڑائی کے لیے میدان میں گئے تو دیکھا سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے۔ تو اس نے بڑے مغروری انداز میں کہکا لگا کر کہا کہ ابراہیم، کہاں ہے تمہارے اس آسمانی بادشاہ کا لشکر، کہاں ہے اس کی فوج؟ لے آؤ میرے سامنے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ فوج آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی ایک دم کالا سا اندھیرا چھانے لگا۔ جب آسمان کی طرف دیکھا گیا تو مچھروں کی فوج اللہ پاک کی طرف سے آئی اور آسمان پر چھائی اور آسمان کو پورا کالا کر دیا۔ جب نمرود کے لوگوں نے یہ دیکھا اور نمرود نے خود نے بھی دیکھا تو نمرود نے حکم دیا کہ نگاڑے بجائے جائیں۔ ابھی وہ نگاڑے بجاتے اس سے پہلے مچھروں کی آوازوں نے اس کے لشکر پر ہیبت طاری کر دی اور خوف کے مارے وہ کانپنے لگے۔ ایک ایک انسان پر لاکھوں کی تعداد میں مچھر نے حملہ کیا، ان کے جسم سے پورا خون چوس لیا، ان کے جسم کا گوشت نوچ لیا اور چھوڑا تو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ یہ دیکھنے کے بعد نمرود الٹے پاؤں دوڑ گیا۔ محل میں جا کر اس نے اپنی عورت سے پورا واقعہ بیان کرنے لگا۔ ابھی وہ یہ واقعہ بیان ہی کر رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھر وہ نمرود کے ناک میں گیا اور اس کے دماغ تک پہنچ کے اس کے دماغ کو کھانے لگا، جس کی تکلیف سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ وہ اپنا سر زور زور سے دیواروں میں مارتا، وہ بھاری بھاری چیزیں اٹھا کر اپنے سر پر دے مارتا۔ اس نے اپنے محل میں ہر غلام کو بولا ہوا تھا، جب بھی وہ چلاتا تو وہ غلام اپنا جوتا اتار کر نمرود کے سر پر مارتا، جس سے اسے وقتی طور پر آرام محسوس ہوتا۔ اسی ضلالت کے دنوں کو گزارتے ہوئے 30 سے 40 دنوں کے اندر نمرود ہلاک ہو گیا اور جہنم وصول ہو گیا۔ یہ وہ نمرود تھا جو اس دنیا سے اسلام کو ختم کرنے آیا تھا، جو اکیلا بادشاہ تھا اس پوری زمین پر، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا خزانہ لا تعداد تھا، آج تک کوئی اس کا حساب نہیں لگا پایا۔ اور یہ لوگ اس دھرتی سے اسلام کو ختم کرنے آئے۔ یہ شخص نمرود کے سامنے ایک ذرہ برابر بھی نہیں۔ نمرود کی طاقت کے آگے اس کی طاقت ذرہ برابر بھی نہیں، اور یہ دھرتی سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ دوستوں، میں اس نادان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تم مسلمانوں پر اپنا اختیار جتانا چاہتے ہو، کیا تمہارا اپنے آپ پر اختیار ہے؟ تمہارے دل کی یہ جو دھڑکن ہے، جو تمہارا دل دھڑکتا ہے، کیا تم اس دھڑکن کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو؟ حالانکہ یہ دل تمہارا ہے، لیکن تمہارا اس پر اختیار نہیں۔ کیا تمہاری رگوں میں جو یہ خون دوڑتا ہے، کیا اس دوڑتے خون کو تم کچھ دیر تک روک سکتے ہو؟ حالانکہ یہ خون تمہارا ہے، لیکن تمہارے اختیار میں نہیں۔ یہ جو سانسیں تم لیتے ہو، جو اندر لیتے ہو اور باہر چھوڑتے ہو، کیا ان سانسوں کو کچھ گھنٹوں تک تم روک سکتے ہو؟ حالانکہ یہ سانسیں تمہاری ہے، لیکن تمہارا ان پر اختیار نہیں۔ یہ آنکھیں جو تم پلک جھپکتے ہو، کیا کچھ گھنٹوں تک تم بغیر پلک جھپکے رہ سکتے ہو؟ تم نہیں رہ سکتے، کیونکہ تمہارے اختیار میں نہیں، حالانکہ یہ آنکھیں تمہاری ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جو تم پر لاگو ہے۔ اب سوچو کہ جب اس کا بنایا ہوا قانون تم خود پر سے ختم نہیں کر سکتے، تو تم اس دھرتی پہ سے اس کا دین، اس کا اسلام کیسے ختم کرو گے؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ اس دھرتی سے اسلام ختم کرنا تو بہت دور کی بات، تم زیادہ دیر تک اسلام کو ختم کرنے کی بات کہنے کے قابل بھی نہیں ہوگے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس بہت ضروری کیجیے گا،
کیونکہ آپ کے اچھے اچھے کمنٹس پڑھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. شکریہ.